اسلام میں دوستی کا معیار اور طریقہ کار۔ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے دوستی کا رابطہ قائم کرتا ہے۔ دوستی کو اپناتے وقت کس قدر بندے کو احساس ہونا چاہیے اور دوست کے انتخاب میں اس کو کتنی احتیاط برتنا چاہیے، اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ سونے نبی دا سونا فرمان ہے کہ بندے کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے۔ تو پھر ہم تم میں کسی کو دوستی قائم کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ اپنی دوستی قائم کر رہا ہے۔ سادہ سی الفاظ میں مطلب یہ بنے گا کہ شریعت مطہرہ کی نگاہ میں دوستی دین کا نام ہے۔ دوستی کس چیز کا نام ہے؟ دوستی دین کا نام ہے۔ دوستی میں کس قدر بندے کو جانچ پڑتال کر کے کسی کو دوست بنانا چاہیے، یہ اتنا ہی اہم امر ہے جتنا کوئی دین قبول کرتے وقت سوچتا ہے کہ میں اس دین میں داخل ہو رہا ہوں تو میں اس میں زندگی کیسے گزاروں گا، کیا اس کے تقاضے پورے کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، یا اس کے تقاضے کیا ہیں جن کو مجھے ہر سانس میں پیش نظر رکھنا ہے۔ جس طرح دین بندے سے جدا نہیں ہوتا اور اس کو دین کے ساتھ روک کے رہ کے پوری زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، ایسی ہی دوستی کا بھی احاطہ ہے، اور جو بندے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو ہر صبح و شام، ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی، ہر لمحہ میں اس دوستی کا بندے کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے۔ تو اس واسطے دوست بناتے وقت اسی معیار پر دوست بنا لیا جائے کہ گزرتے گزرتے سر راہ کسی سے ملاقات ہو گئی تو وہیں سے ایک ملاقات پر ہی دوستی کی بنیاد رکھ لی جائے۔ شریعت میں آپ جس کو دوست بنانا چاہتے ہیں اس کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بندہ دوستی کے لیے پسند کرتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء مع من احب۔ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اگر اس کو جنت میں کسی کا ساتھ چاہیے تو پھر آج اسے جنتی سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر جہنم میں کسی کا ساتھ چاہیے تو آج اسے جہنمی سے محبت کرنی چاہیے، جہنمی سے پیار کرنا چاہیے۔ دوستی کا معیار اتنا اونچا ہونا چاہیے جتنا جنتی کا بلند معیار ہے اور جنتی کی عظمت ہے۔ ان فرامین کو ابتدائے پیش نظر رکھنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ دوستی جس کو عارضی سمجھ کر اور ایک عمومی معاملہ قرار دے کر اس کے سلسلے میں احتیاط نہیں کی جاتی اور بندہ کسی کے ساتھ محبت و الفت میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہ رویہ ہرگز اسلام کو پسند نہیں۔ اسلام میں دوستی دین کی حیثیت میں ہے اور دوستی کا معیار دین کا معیار ہے، تو پھر دوست کے انتخاب میں بھی انسان کو اچھی طرح اس معیار کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب آئیں ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے دوست کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدوا الا المتقین۔ بڑے گہرے دوست قیامت کے دن آپس میں دشمن بن جائیں گے مگر وہ کہ جن کی دوستی کا معیار تقوی اور جن کی دوستی کی بنیاد تقوی ہے، یہ لوگ آپس میں قیامت کے دن دشمن نہیں بنیں گے بلکہ
ان کی دوستی قیامت کے دن زیادہ نکھر جائے گی۔ آج دنیا میں تو دوسری دوستیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں، لیکن قیامت کے دن چونکہ دوسری دوستیاں مٹ چکی ہوں گی، تو دوستی کا یہی ماحول باقی رہ جائے گا۔ کون سا ماحول؟ اس واسطے قیامت کا دن گھٹیا دوستوں کی خاتمے کا دن ہے، اور قیامت کا دن عمدہ دوستی کی حکومت اور راج کا دن ہے، کہ جس دن اللہ تعالیٰ اس دوستی کو مزید واضح کر دے گا۔ ایسی دوستی والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی دوستی کا ذکر کیا کہ جس نے اچھی دوستی کو چھوڑ کر بری دوستی کو پسند کیا، تو جس وقت قیامت کے دن اٹھے گا تو اپنے ہاتھ افسوس سے کاٹ رہا ہوگا کہ میں نے دوست کی سلسلے میں احتیاط سے کام کیوں نہ لیا۔ عقبہ بن ابی معیط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصرار کرنے لگا، عرض کرنے لگا کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، میں دوسرے لوگوں کی بھی دعوت پکاتا ہوں، تو آج میرا دل کرتا ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت پکاؤں، آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے دعوت پیش کی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت اس نے اصرار کیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری دعوت تب کھاؤں گا جب تم میرے اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری رسالت کو تسلیم کر لو گے۔ تو عقبہ بن ابی معیط نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر کہا، میں گواہی دیتا ہوں خدا ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد امیہ بن خلف کو جب خبر پہنچی، پتہ چلا کہ عقبہ بن ابی معیط نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو عقبہ بن ابی معیط کی اسلام لانے کا جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا، کیونکہ امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط یہ بڑے گہرے دوست تھے، یہ بچپن کے دوست اور گہرے دوست تھے، تو امیہ بن خلف نے عقبہ بن ابی معیط کے پیچھے پڑ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے دین قبول کر لیا ہے، تم جب تک دین نہیں چھوڑو گے، دین سے پیچھے نہیں ہٹو گے، تم میرے دوست نہیں ہو۔ اب وہ نیا اس دین اسلام میں داخل ہوا تھا، تو عقبہ بن ابی معیط نے امیہ بن خلف کے سامنے اپنے دین کو مضبوط نہ رکھ سکا، ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا، تو اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ جب اس نے اسلام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان کی 2 آیات کا نزول فرمایا۔ اللہ خلاق عالم نے سورۃ فرقان میں اعلان فرمایا، حکم فرمایا، 2 آیات کا نزول فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا قیامت کے دن وہ ظالم اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوگا، یا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش کہ میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کو اپنائے رکھتا، ان کے راستے پر رہتا، ان کی سنت پہ چلتا، ان کے دین کو مانتا، ان کے نظام اور ان کے پیام کے لیے میں اپنی زندگی کو وقف کر دیتا۔ دوسری آیت، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، میں امیہ بن خلف کے ساتھ نہ بیٹھتا۔ یہ ایک شخص جس نے دوستی کے سلسلے میں غلطی کی، رب ذوالجلال نے آیات کا نزول کیا
اور پھر اس میں عموم رکھا، لفظ الظالم بھی عام کہہ دیا اور فلانن بھی عام کہہ دیا۔ وہ ایک بلند دوستی سے نیچے گرا اور ایک جہنمی کی دوستی میں مضبوط ہو گیا۔ اور قیامت تک اس آیت نے انسانیت کے لیے اس اصول کو واضح کر دیا کہ آج بھی دین کی بنیاد کی جو دوستی ہے، اس کو چھوڑ کر ماس دنیا کی بنیاد کی حیثیت میں جس دوستی کو اپنایا جا رہا ہے اور جس میں چلا جاتا ہے، تو اس کو اسی انجام کا سامنا ہوگا۔ قیامت کے دن ہاتھ کاٹتا پھرے گا، افسوس ملتا پھرے گا، افسوس کرتا پھرے گا اور بار بار کہتا پھرے گا، کاش میں اتنی اچھی سنگت چھوڑ کے اتنی بری سنگت کو قبول نہ کرتا۔ آج جو شخص تقویٰ کی صاحبان کے نیچے بیٹھتا ہے، آج جو شخص پرہیزگاری کے موسم میں موجود رہتا ہے، آج جو شخص ایسی بزم کا جلیس اور قرین ہے کہ جہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے انوار برستے ہیں، یہ حشر کے دن اپنی انہی لمحات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ میں کیسی خوبصورت زندگی گزاری ہے۔ لیکن آج جو ایسی بزم سے اٹھ کر کسی ایسی بزم میں چلا جائے جہاں اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے اور نحوستے ہیں، تو قیامت کے دن ہاتھ ملتا رہے گا، افسوس کرتا رہے گا کہ میں نے کتنا نقصان کیا اور میں نے دوستی کے سلسلے میں کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ آج جو شخص کسی شرابی کے پاس بیٹھتا ہے، جویریہ ڈاکو کے پاس بیٹھتا ہے، کسی لٹیرے یا فریبی کے پاس بیٹھتا ہے، کسی بد عقیدہ یا بد کردار کے پاس بیٹھتا ہے، اسے کل حشر کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ جو اس مجلس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے صالحہ بندوں کے پاس آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور خوش عقیدہ لوگوں کے ماحول میں رہتا ہے، اچھے کردار والے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس